بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ایک شجاع عورت کا حجاج سے زبردست مناظرہ۔ کیا مولا علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ عبد الملک اموی سلسلے کا 5واں خلیفہ۔ اس کی طرف سے تاریخ کا بدترین مجرم حجاج بن یوسف ثقفی عراق کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے جناب کمیل کمبر سعید بن جبیر کو قتل کیا تھا کیونکہ وہ حضرت علی علیہ السلام سے بہت بغض رکھتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن ایک نہایت شجاع اور دلیر عورت جسے حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہا جاتا تھا اور جس کا نام حرہ تھا، حجاج کے دربار میں آئی۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی چاہنے والی تھی۔ حجاج اور حرہ کے درمیان ایک نہایت پرمعنی اور زبردست مناظرہ ہوا، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حجاج: حرہ، کیا تم حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہو؟ حرہ: یہ بے ایمان شخص کی ذہانت ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں حرہ ہوں، مگر تو نے بے ایمان ہوتے ہوئے مجھے پہچان کر اپنی ذہانت کا ثبوت دیا ہے۔ حجاج: تجھے خدا نے یہاں لا کر میرے چنگل میں پھنسا دیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تو علی کو ابو بکر و عمر اور عثمان سے افضل سمجھتی ہے۔ حرہ: تجھ سے اس سلسلے میں جھوٹ کہا گیا ہے، کیونکہ ان تینوں کی کیا بات میں حضرت علی علیہ السلام کو جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب داؤد، جناب سلیمان علیہ السلام سے بھی افضل سمجھتی ہوں۔ حجاج: تیرا برا ہو، تو علی کو تمام صحابہ سے برتر جانتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہیں 8 پیغمبروں سے، جن میں سے بعض اولو العزم بھی ہیں، افضل و برتر جانتی ہے۔ اگر تو نے اپنے اس دعوے کو دلیل سے ثابت نہ کیا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ حرہ: یہ میں نہیں کہتی کہ میں علی علیہ السلام کو ان پیغمبروں سے افضل و برتر جانتی ہوں، بلکہ خداوند متعال نے خود انہیں ان تمام پر برتری عطا کی ہے۔ قرآن مجید جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے: وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ 12۔ اور آدم اپنے رب کی نافرمانی کا نتیجے میں اس کی جزا سے محروم ہو گئے۔ لیکن خداوند متعال علی علیہ السلام، ان کی زوجہ اور ان کے بیٹوں کے بارے میں فرماتا ہے: وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری سعی و کوشش مشکور ہے۔ حجاج: شاباش، لیکن یہ بتا کہ تو نے حضرت علی علیہ السلام کو نوح و لوط علیہ السلام پر کس دلیل کے ذریعے فضیلت دی؟ حرہ: خداوند متعال انہیں ان لوگوں سے افضل و برتر جانتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے: ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہا من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین 14۔ خدا نے کافر ہونے والے لوگوں کو نوح و لوط کی بیویوں کی مثالیں دی ہیں۔ یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کے تحت تھیں، مگر ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، لہٰذا ان کا ان دونوں سے تعلق انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا، اور ان سے کہا گیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔
لیکن علی علیہ السلام کی زوجہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، جن کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ حجاج: شاباش ہورا، لیکن یہ بتا کہ تو کس دلیل کی بنا پر ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت علی علیہ السلام کو فضیلت دیتی ہے؟ ہورا: خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، رب آرینی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پالنے والے، تو مجھے یہ دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو خدا نے کہا کہ کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، مگر میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ لیکن میرے مولا علی علیہ السلام اس حد تک یقین کے درجے پر فائز تھے کہ آپ نے فرمایا، لو کشف الغطاء مزددت یقیناً، اگر تمام پردے میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اس طرح نہ پہلے کسی نے کہا تھا اور نہ اب کوئی ایسا کہہ سکتا ہے۔ حجاج: شاباش، لیکن تو کس دلیل سے حضرت علی کو جناب موسیٰ کلیم اللہ پر فضیلت دیتی ہو؟ ہرا: خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فخرج منہا خائفا یترقب 16، وہ وہاں سے ڈرتے ہوئے کسی بھی حادثے کی توقع میں مصر سے نکلے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کسی سے نہیں ڈرے۔ شب ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آرام سے سوئے اور خدا نے ان کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو خدا کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ حجاج: شاباش، لیکن اب بتا کہ داؤد علیہ السلام پر علی کو کس دلیل کی وجہ سے فضیلت ہے؟ ہرا: خداوند متعال جناب داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں فرماتا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض وحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق سے فیصلے کرو اور اپنی خواہشات کو پیروی نہ کرو، اور اس طرح تم راہ خدا سے بھٹک جاؤ گے۔ حجاج: جناب داؤد علیہ السلام کی قضاوت کے کس سلسلے میں تھی؟ ہرا: دو آدمیوں کے بارے میں کہ ان میں سے ایک بھیڑوں کا مالک تھا اور دوسرا کہسان۔ اس بھیڑ کے مالک کی بھیڑوں نے اس کے کھیت میں جا کر اس کی کھیتی چر لی اور اس کی زراعت کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ دونوں آدمی فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنی شکایت سنائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بھیڑ کے مالک کو اپنی تمام بھیڑوں کو بیچ کر اس کا پیسہ کہسان کو دے دینا چاہیے تاکہ وہ ان پیسوں سے کھیتی کرے اور اس کا کھیت پہلے کی طرح ہو جائے۔ لیکن جناب سلیمان نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھیڑوں کا مالک کہسان کو دودھ اور اون دے دے تاکہ ان کے ذریعے اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ اس سلسلے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، فَفَهَّمَنَا سلیمان، ہم نے حکم حقیقی سلیمان کو سمجھا دیا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کر لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ جنگ خیبر کی فتح کے دن جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے
تو ہاں حضرت علیہ السلام نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، افضلکم و اعمالکم و اقضاکم علی، تم میں سے افضل اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ حجاج، شاباش، لیکن اب یہ بتاؤ کہ کس دلیل سے علی علیہ السلام کو جناب سلیمان علیہ السلام پر افضل ہے؟ ہرا، قرآن میں جناب سلیمان کا یہ قول نقل ہوا ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی۔ 20، پالنے والے مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا کر دے جو میرے بعد کسی کے لیے شائستہ نہ ہو۔ لیکن میرے مولا علی علیہ السلام نے دنیا کو 3 طلاق دی ہیں، جس کے بعد آیت نازل ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ 21، وہ آخرت کا مقام ان لوگوں کے لیے ہم قرار دیتے ہیں جو زمین پر بلندی اور فساد کو دوست نہیں رکھتے، اور عاقبت تو متقین کے لیے ہے۔ حجاج، شاباش اے ہورا، یہ بتا کہ تو کیوں حضرت علی کو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر افضل و برتر جانتی ہے؟ ہورا، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي النَّفْسِ وَأَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَمُ الْغُیُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِی بِهِ۔ اور جب روز قیامت خدا کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا قرار دو؟ تو وہ کہیں گے، تو پاک و پاکیزہ ہے، میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں؟ اگر میں نے کہا ہوتا تو ضرور جان لیتا۔ تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے۔ تو عالم الغیب ہے، میں نے اس سے صرف وہی کیا ہے جو تو نے مجھے حکم دیا ہے۔ اس طرح جناب عیسیٰ کی عبادت کرنے والوں کا فیصلہ قیامت کے دن کے لیے ٹال دیا گیا، مگر نصیریوں نے حضرت علی علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی تو انہیں فوراً قتل کر دیا اور ان کے عذاب و فیصلے کو قیامت تک کے لیے نہیں چھوڑا۔ حجاج، اے ہرا، تو قابل تعریف ہے، تو نے اپنے جواب میں نہایت اچھے دلائل پیش کیے۔ اگر تو آج اپنے تمام دعووں میں سچی ثابت نہ ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اس کے بعد حجاج نے ہرا کو انعام دے کر باعزت رخصت کر دیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔